الرحمن الرحیم. رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حضرات، غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور غزوہ بدر کے تذکرے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں پر جب یکبارگی حملہ کر دیا دشمنوں نے، کفار مکہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان صرف جوابی کارروائی کرتے رہے، ان کے وار کو جو ہے پہلے روکتے رہے، اور موقع ملنے پر خود بھی وار کرتے رہے. اچھا، کافی دیر تک یہ ماحول چلتا رہا، مسلمان جو ہے ڈٹے رہے، اپنی زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ لڑائی تو اسی بنیاد پر ہو رہی تھی نا کہ مشرکین مکہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے رگ رگ میں یہ چیز بسی ہوئی تھی کہ اللہ ایک ہے. بہرحال پھر اس کے بعد کافی دیر تک جب اسی طریقے سے چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار مکہ کے اندر اب جو ہے سستی آ رہی ہے، یعنی جوش ان کا ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اب وہ تھک رہے ہیں حملہ کر کر کے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زور سے، شدو، چڑھ دوڑو، اب تم حملہ کرو ان کے اوپر، اب تم جو ہے مسلمانوں حملہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش دلاتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ چڑھ دوڑو، لڑو اللہ تعالیٰ کے واسطے، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کے لیے مقابلہ کرو، چڑھ دوڑو. اچھا، یہ سن کر کے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ کہہ رہے ہیں، جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے بہت خوب، بہت خوب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ جنت کا تذکرہ کیے نا، اور سن کر کے بڑا اچھا لگا، اسی لیے بولا میں بہت خوب، بہت خوب، بہت پیارا لگا، بہت اچھا لگا آپ کا تذکرہ کرنا اس وقت. پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ تھوڑا طاقت اور زیادہ جسم میں لانے کے لیے، انرجی اور زیادہ لانے کے لیے کھجوریں نکال کر کھانے لگے. پھر کھاتے ہوئے سوچنے لگے، بولے کہ جب تک میں کھجوریں کھا رہا ہوں تب تک زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی زندگی کیا کروں میں، ہے نا. کھجوریں پھینک دیے اور جا کر لڑ کر کے شہید ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دیکھیے صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا کہ آپ نے کہا نا کہ جنت کے واسطے لڑو، تو لڑنے کے لیے تیار. ہم بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم لوگ بھی بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ والا ایمان نہیں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، مگر وہ نہیں لیتے ہم، وہ نہیں کرتے ہم. جو دنیا میں جلدی سے ملتا ہے نا وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال مسلمان جو ہے جوش کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، اور اب کافروں کی حالت ایسی تھی کہ وہ سستی دکھا رہے تھے، کیونکہ بہت دیر سے وہ لوگ حملہ کر رہے تھے اور وہ تھک چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تھک چکے ہیں تو مسلمانوں کو اٹیک کرنے کا حکم دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سپہ سالاری کا کمال تھا کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے. اب تلواریں چل رہی تھیں، ہتھیار سے ٹکرا رہے تھے، ہے نا، اور جس طرح ایک لوہے کو دوسرے لوہے سے ٹکرانے پر آواز پیدا ہوتی ہے، میدان جو ہے انہی آوازوں سے گونج رہا تھا. جانور چیخ رہے تھے، دھول گرد و غبار یہ اڑ رہی تھی، ایک عجیب منظر تھا پورے ماحول پر. اور ایسے ماحول میں فرشتے بھی اتر رہے تھے اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے. جبریل علیہ السلام بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے 1000 کے لشکر کے ساتھ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. عجیب منظر دیکھنے کو بھی نظر آتا تھا. سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے ایسے ایسے مناظر مسلمانوں نے دیکھے اس جنگ کے موقع پر کہ ایک مسلمان ایک کافر کو دوڑا رہا ہے مارنے کے لیے. اچھا، یہ ابھی مارنے والا ہے کہ اس کا سر کٹ گیا،
ابھی نہ بول رہا ہے کہ میں تو مارا ہی نہیں، اس کا اثر کٹ گیا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے ایک دشمن کو دوڑا رہے تھے، دیکھا کہ اچانک اس کے پیچھے کوئی اور دوڑنے لگا، دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن سمجھ میں ان کو آ رہا کہ کوئی اور بھی اس کو دوڑا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آواز آئی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ حیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام، جبریل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے سے کہا اور آواز ان کو سنائی دی صحابی کو کہ کوئی کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ پھر مسلمان نے دیکھا کہ وہ دشمن کے فیس پر کسی نے کوڑا زور سے مارا ہو، کوڑا، اور پھر اس کے بعد وہ گر پڑا، اس کا چہرہ پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، وہ تڑپنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا جنگ کے دوران دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آسمان کی مدد تھی جو ہم لوگوں کے لیے آئی تھی، وہ فرشتے تھے جو ایسا کر رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کو جنگ میں جو بھرتی کر لیا تھا نا، نہیں لڑنا چاہتے تھے بہت سارے لوگ، مگر پھر بھی کہ نہیں تم مکہ کے رہنے والے ہیں نا، اب مکہ کی آن کی بات ہے، تم کو لڑنا پڑتا، بول کر کے لے آیا تھا۔ ورنہ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسے بہت سارے لوگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، مگر ابو جہل کی وجہ سے، اس کے فساد کی وجہ سے شامل تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کیا گیا، اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آدمی نظر نہیں آ رہا جس نے مجھے گرفتار کیا، بڑا خوبصورت سا تھا اور چت قبرے گھوڑے پر سوار تھا، اور مجھے پکڑ کر لا کر کے مسلمانوں کے اس میں شامل کر دیا، باندھ کر کے، وہ بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہیں پہچانتا ہوں میں اس بندے کو جس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ ان کو جو ہے فرشتے نے گرفتار کیا تھا پکڑ کر کے۔ تو کہنے کا مطلب کہ عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کئی طریقے سے کی۔ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ریت نرم تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، فریش ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اونگ کو بہترین نیند میں بدل دیا، چستی پھرتی آ گئی مسلمانوں کے اندر، ہمت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، ایک فرشتہ بھی آتا تب بھی کافی تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے 1000 فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ مسلمانوں کو اطمینان رہے اور ہم جم کر کے لڑیں کہ 1000 سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا قرآن مجید کے اندر کہ اگر ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے نا، صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا کہ مسلمانوں تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، یہ وعدہ جب تک قرآن موجود ہے، یہ دنیا موجود ہے، اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، تب تک یہ وعدہ برقرار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، ٹینشن لینے کی بات نہیں، ہر محاذ پر تم ہی سرخرو ہوگے، تمہارے ہی قدم جمیں گے، فتح یابی تمہاری قدم چومے گی، لیکن میری کنڈیشن ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے۔ تو اگر وہ والا ایمان جو ان کے پاس تھا، ان 313 کے پاس، وہ ایمان آج بھی اگر آ جائے تو فرشتے تو آج بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی قدرت رکھتا ہے فرشتوں کو بھیجنے پر، اسی لیے شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی نازل ہو سکتے ہیں فرشتے، ہے نا۔ اللہ کا وعدہ اب بھی ہے، اگر آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کوئی لے کر آئے تو آگ آج بھی پھول بن سکتا ہے۔ آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا مالک آج بھی آگ کو حکم دے سکتا ہے کہ تو آگ میرے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، لیکن ابراہیم جیسا ایمان تو چاہیے نا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان لاؤ تو وہ کارنامہ دیکھ سکتے ہو، مگر شرط وہی ہے ان کنتم مومنین، ویسا ایمان لے کر کے آؤ۔ بہرحال جنگ تو بہت بھیانک چل رہی تھی، بعض کفار کو فرشتے دکھائی بھی دے رہے تھے، مگر فرشتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ کون سوار ہیں جو اتنی سپیڈ سب کچھ صفایا کر رہے ہیں، اتنا زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اچھا ابلیس، اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ابلیس بھی لشکر میں موجود تھا، بلکہ جوش دلاتے ہوئے لے کر کے آیا تھا کفار مکہ کو کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، چلو مسلمانوں کو مار دو، ختم کر دو، کاٹ دو، میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کے بھیس میں جو ہے شکل میں ابلیس لعین موجود تھا، لیکن جب اس نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو تب بھاگا،
کیونکہ اب جبریل علیہ السلام سے ٹکر نہیں لے سکتا نا، اور اس کو تو صاف نہ دیکھتے ہی پہچان گیا وہ کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ شیطان ملعون جو ہے پہچان گیا، جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر کے ہی فوراً بھاگا۔ حارث بن ہشام ایک مکہ کے رہنے والے اس کو پکڑ لیے، بولے سراقہ تم تو بول رہے تھے کبھی نہیں بھاگوں گا، تمہارا آخری دم تک ساتھ دوں گا، بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ سینے پر ایک زور سے گھوسا مار کر کے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے بولا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھتے تو تم بھی بھاگتے، ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ اگر دیکھتے تو تم بھی بھاگتے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ چیخنے لگے، پورے لوگ یہی سمجھ رہے تھے یہ سراقہ ہے، ایک قبیلے کا سردار، سب لوگ بولے سراقہ رے میدان جنگ چھوڑ کر کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور وہ دعا کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا، یا اللہ جو تو نے مجھے مہلت دی تھی اس مہلت کا واسطہ۔ اللہ نے کب مہلت دی تھی اس کو یاد آیا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت، اب اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہیں جبریل علیہ السلام سر نہ کاٹ دیں، اسی لیے دعا کرتے ہوئے بھاگ رہا ہے، یا اللہ تو نے مہلت دیا ہے مجھے، مہلت کا واسطہ تو مجھے بچا لے۔ اس کے بعد بھاگ کر کے سیدھا سمندر میں جا کر کے کودا، سیدھا جا کر سمندر میں کودا دعا کرتے ہوئے، اتنا ڈر گیا تھا وہ۔ اچھا، اب جو ہے مسلمان زبردست طریقے سے لڑ رہے تھے، کافر اب دھیرے دھیرے ان کے اندر بزدلی آ رہی تھی، ان کی ہمت پست ہو رہی تھی، میدان دھیرے دھیرے چھوڑنے لگے تھے، لیکن ابو جہل ابھی بھی ڈٹا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کا فرعون جو ہے ڈٹا ہوا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے نا، اور زیادہ جوش دلانے کے لیے اس نے نعرہ لگایا تاکہ لوگوں کو جو یہ تھوڑا سا میرے ساتھی پست ہمت ہو گئے ہیں ذرا جوش میں آ جائیں۔ وہ زور سے بولا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو لنا العزا ولا عزا لکم، کہو ان لوگوں سے ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا کون سی چیز؟ عزا بولے تو ان کے بت کا نام ہے نا، لات، عزا، منات، ثالث، ان کے بت کے نام تھے نا۔ تو کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اس اعلان کو سنا تو مسلمانوں سے کہا تم بھی زور سے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے جو مقتول ہوں گے قتل ہو جائیں گے جنگ میں وہ جنت میں جائیں گے، اور تمہارے جو قتل ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک صحابی ہیں عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ میں لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کی تلوار جو ہے ٹوٹ گئی۔ اچھا، بھاگے بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جنگ میں موجود، سب کا جوش بڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ گئی کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں اسٹک ایسے پتلی لکڑی رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے کہا یہ لو اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے تلوار بنا دے گا، لو لڑو اس سے۔ اب کیونکہ وہاں پر اور کچھ بولنے کا موقع تو تھا نہیں، جنگ بالکل گرم ہے ماحول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اٹھاؤ، لو اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے انشاءاللہ یہ تلوار بنا دے گا۔ وہ اسی سے لڑے، واقعی وہ تلوار ہوگی ان کے لیے، اسی سے وہ تیروں تلواروں کا مقابلہ اسی پھٹی لکڑی سے کیے، اور یہ تلوار ان کے لیے ثابت ہوئی، اور واقعی میں تلوار ہوئی۔ یہ جب تک زندہ رہے نا اسی سے لڑتے رہے، ہاں جب تک زندہ رہے ہر جنگ میں اسی سے لڑتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے۔ ان کی شہادت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ ارتداد اٹھا تو اس میں جو ہے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ لکڑی کا کیا ہوا نہیں معلوم، اس تلوار کا کیا ہوا نہیں معلوم، ورنہ جو ہے ان کے پاس ہمیشہ وہ چیز رہتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہ میں میدان بدر میں لڑائی کر رہا تھا اور ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، ماحول گرم تھا، میں نے اپنے آزو بازو دیکھا تو دو نوجوان تھے، میں تھوڑا مایوس ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں مایوس ہوا، مایوس کیوں؟ کہ بھائی میں اگر لڑ رہا ہوں، میرے آگے پیچھے سپورٹ کے واسطے اگر بہترین سوار ہوتے تو ذرا اور جوش آتا لڑنے میں کہ یہ لوگ سنبھال لیں گے اگر دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے حملہ ہوا تو، لیکن یہ بچے ہیں، ابھی میں آگے گھس گیا یہ لوگ مجھے سنبھال نہیں پائے تو پیچھے سے کوئی مار دے گا مجھے، تو اس لیے جو ہے میں تھوڑی مایوسی ہوئی دائیں بائیں دیکھ کر کے، یہ تو نوجوان ہے بالکل ابھی لڑنا ہی نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن اس میں سے ایک نوجوان نے کہا چچا ابو جہل کون ہے ہمیں بتاؤ ذرا، اس میں ابو جہل کون ہے، کہاں ہے ابو جہل بتاؤ؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا بھتیجے تم کیا کرو گے ابو جہل کا، ابو جہل کا تم کیا کرو گے؟ ابو جہل بولے تو مکہ کا نامی گرامی شخص، سردار قسم کا، اور
وہ اس فوج کا کمانڈر ہے، اور جہاں وہ ہوگا وہاں پر چاروں طرف سے فوجی اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، ہتھیاروں سے پورا اس کو پیک کیے ہوں گے، اچھا نارمل شخص کی طرح تھوڑی ہوگا۔ تو کہا تم لوگ کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جب تک کہ یا تو میں نہ ختم ہو جاؤں یا وہ نہ ختم ہو جائے، اس وقت تک میں الگ نہیں ہوں گا اس سے، ہے نا۔ یہ دیکھیے دین کے واسطے کس طریقے سے جذبہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑا تعجب ہوا مجھے، اور اس کے بعد دوسرے نوجوان نے سیم کوشچن، ہاں چچا بتاؤ کون ہے، کہاں ہے ابو جہل، بتاؤ۔ دوسرے نوجوان نے بھی یہی پوچھا۔ تو اس کے بعد میں نے دونوں کو غور سے دیکھا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا میدان جنگ کے اندر، دکھائی دیا مجھے، اس کے سپاہی چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھے، حصار میں لیے ہوئے تھے، اور وہ لڑ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ دیکھو وہ جو شخص دکھائی دے رہا نا وہ ابو جہل ہے۔ اچھا اتنا کہنا تھا کہ دونوں نوجوان دوڑے، لیکن سب سے پہلے جو ہے پہنچے جو اس میں سے معاذ بن عمر بن جموح۔ یہاں پر ایک بات سن لو، اس کے بعد واقعے کو میں آگے بڑھاؤں۔ حملہ کرنے والے جو دو نوجوان تھے نا ان کے ناموں میں اختلاف ہے، معاذ ابن افرا یا معوذ ابن افرا، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ ابن افرا، معاذ یا معوذ، ان دونوں میں سے ہے نا، یا معاذ یا معوذ یہ بھی پڑھا گیا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، اور دوسرے تھے معاذ بن عمر بن جموح، ان دونوں میں سے کوئی ایک اور یہ تھے۔ اچھا معاذ بن عمر بن جموح یہ جو ہے پہنچے سب سے پہلے اس کے پاس۔ اچھا موقع دیکھ کر، کیونکہ موقع مل نہیں رہا تھا اس پر حملہ کرنے کا، موقع دیکھ کر کے ابو جہل کی پڈلی جو ہے اڑا دی، انہوں نے پڈلی کاٹ دی۔ لیکن جب پڈلی انہوں نے کاٹی، مارا ہاتھ، تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا کیونکہ اس وقت مومن نہیں تھے لیکن بعد میں مومن ہوئے، بعد میں اسلام لائے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں بعد میں مسلمان، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ پہ مار دیا۔ اچھا ہاتھ بول تو بہت گہرا مارا، ہاتھ کٹ گیا، صرف چمڑے سے لٹکنے لگا بس، اسکن سے بس، ورنہ پورا کٹ گیا یہ۔ لیکن پھر بھی یہ جو ہے دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر کے لڑتے رہے، ہے نا۔ یہ ایمانی جذبہ تھا، جسمانی جذبے سے نہیں لڑ رہے تھے۔ غزوہ بدر کی جو فتح ہوئی تھی وہ جسمانی جذبے سے نہیں ہوئی تھی، روحانی ایمانی جذبے سے ہوئی تھی، دوسرے سے لڑنے لگے۔ بلکہ سیرت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا ہاتھ، کیونکہ اب تو کام نہیں کر رہا نا، کیونکہ اب تو خالی اسکن سے لٹکا ہوا ہے، تکلیف الگ دے رہا ہے، بار بار جو ادھر ادھر ہو جا رہا ہے، ان کو دقت ہو رہی ہے لڑنے میں، انہوں نے خود پیر کے نیچے رکھ کر کے اس کو نکال دیا، خود ہی نکال دیا میدان جنگ کے اندر، اور لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسرے صاحب تھے معاذ یا معوذ، ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہ گئے ابو جہل پر اور زبردست وار کیے اور اس کا کام جو ہے پورا کر دیے۔ بھی مرا نہیں، گر گیا، بہت زخمی ہو گیا، بہت زخمی کر دیے۔ لیکن معاذ یا معوذ جو تھے یہ اسی جنگ کے اندر شہید بھی ہو گئے تھے، یہ جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور یہ معاذ بن عمر بن جموح یہ شہید نہیں ہوئے تھے جنہوں نے پہلے اٹیک کیا تھا، پہلے حملہ کیا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اب جنگ کا نقشہ بدلا، سردار جب گر گیا تو بھگدڑ مچی، ادھر ادھر سب بھاگنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی اور بات کو بہت آگے لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جہل کا سامان دیا تھا نا کہ بھئی کس نے مارا، معاذ یا معوذ ان دونوں میں سے کسی نے مارا یا معاذ بن عمر بن جموح نے مارا جس نے پہلے اٹیک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمر بن جموح کو دیا تھا وہ مال یا وہ سامان ابو جہل کا، کیونکہ تم نے پہلے حملہ کیا تھا، اور دوسرے جو تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے، دینے کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ جب بھگدڑ مچی، مسلمان پکڑ پکڑ کر کے کافروں کو گرفتار کرنے لگے، اب مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ مسلمان جو شہید ہوئے تھے کتنے ہوئے تھے؟ 14، جس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ لیکن کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے پہلوانہ بولتے تھے وہ گرفتار ہوئے، ایسے لوگ مارے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، قیدیوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ینظر لنا ما اصنع ابو جہل، ابو جہل کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کون ہے جو مجھے ابو جہل کی خبر دے؟ کیونکہ پورا شیطانی دماغ تو اسی کا تھا نا، پیش تو وہی تھا سب سے آگے آگے، تو اسی لیے کہا ابو جہل کے متعلق کون خبر دے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نکلتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ کر کے آتا ہوں کہاں ہے وہ۔ یہ گئے ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پڑا ہوا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا اس کی عقل دیکھو، آخری وقت میں بھی، اب تو کم سے کم سمجھ جانا نا، اب آخری وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہوش و حواس میں ہے، اٹھ نہیں سکتا، ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، اتنا زخمی ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ پہنچے یہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں مکہ کے اندر بکریاں چراتے تھے، اور ابو جہل ان کو بھی بہت مارتا تھا، اسلام لانے کے جرم میں بہت مارتا تھا، اور آج وقت آیا ہے کہ یہ اس کے سینے پر پیر رکھے، اور پیر رکھ کر کے بولے او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے ذلیل کیا نا، تجھے رسوا کیا نا، سمجھ میں آیا نا، سمجھاتے رہے مگر تیری سمجھ میں نہیں آیا، آخر تو ذلیل ہوا نا۔ تو اس نے کہا کاہے کا ذلیل ہونا، مجھے کئی کو ذلت، کیا تم لوگوں نے مجھ سے بڑا سردار کبھی قتل کیا ہے؟ ابھی بھی دیکھیے اس کی عقل کہ ابھی بھی میں ہی بڑا ہوں، کیا مجھ سے بڑا سردار کبھی قتل کیا ہے، دیکھا ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یعنی کہ حقیر، یہ کسان کھیتوں پہ کام کرنے والے مجھے مار دیے، افسوس کر رہا آخری وقت میں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا ان کے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ پھر کہنے لگا آج فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اس کے رسول کی ہوئی۔ تو کہا اچھا میری گردن جب کاٹنا نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے نا، کسی سردار کی گردن ہے، میری گردن کاٹنا۔ تو آخرکار اس کی گردن کٹ گئی، مگر اس کی عقل نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا، اپنے بندوں کی تنہا اس نے مدد کی، سب کچھ اکیلے ہی کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کریڈٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ ایک اچھے بندے کی پہچان یہ ہے، وہ کتنا بھی محنت کرے، ہے نا، کتنی بھی تکلیفوں کا سامنا کرے، لیکن وہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے نا۔ ایک اچھے بندے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوا، ایسا نہیں کہ قارون کی طرح نہیں میں سب کچھ کرتا ہوں، میرے ہی جو ہے طاقت سے، حکمت سے اور بزنس کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں۔ ایک اچھا بندہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس امت کا فرعون تھا، اس امت کا فرعون تھا ابو جہل۔ اچھا تلوار ابو جہل کی جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گرفتاری ہو رہی تھی، کچھ ایک الگ منظر دیکھنے کو آیا، گرفتاری ہو رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گرفتاری سے پہلے کی ذرا بات ہے جب جنگ ابھی چل ہی رہی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو دیکھے عبد الرحمن کو، کافروں کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، مومن ہیں، یار غار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے او خبیث میرا مال، پیسے دیے تھے بیٹے کو، وہ جنگ میں پوچھنے لگے کہاں ہے میرا مال؟ تو اس نے کہا بڑھاپے میں کیسا مال، یعنی یہ بھی منظر دیکھنے کو آیا، جنگ کا ماحول ہے، کیونکہ یہاں رشتہ داری نہیں چل رہی تھی، حق میں کوئی رشتہ داری نہیں۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی ہیں ابو عزیز بن عمیز عبدری، یہ جو ہیں ابو عزیز یہ مشرکوں کی طرف سے تھے اور مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے۔ جب ابو عزیز کو قید کیا گیا اور ایک انصاری مسلمان ان کو رسیوں سے باندھ رہا ہے اور ادھر سے مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں، اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو اپنے انصاری بھائی سے کہا میرے انصاری بھائی اچھے سے باندھو اس کو، اچھے سے باندھو اس کو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بہت پیسہ دے گی، باندھو اس کو اچھے سے۔ تو یہ جو لڑائی تھی نا،
یہ لڑائی اصل میں اسلام کی لڑائی تھی، اللہ کی طرف سے سب لڑ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ وہاں دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہی چیزیں تھیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے صحیح ہو غلط ہو کیا ہے، ہم رشتہ داری خالی دیکھتے ہیں، بس رشتہ داری کے بھائی رشتہ داری صحیح ہو یا غلط نبھانا رشتہ داری، لیکن نہیں، وہاں رشتہ داری نہیں تھی، وہاں حق حق تھا، باطل باطل تھا، صحیح صحیح غلط غلط، صحیح کا ساتھ دینے والے صحیح دے رہے تھے، غلط کا ساتھ دینے والے غلط دے رہے تھے۔ رشتہ داری صحیح غلط میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جب صحیح ہو تو صرف صحیح دیکھا جاتا ہے کہ حق کیا ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے، اس پر بات کی جائے۔ بہرحال صحابہ کرام رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو قیدی تھے ان کو تو پکڑوا لیا اور مال غنیمت اکٹھا کروایا، قیدیوں کو بانٹ دیا گیا۔ دشمن کی جو لاشیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک کنواں تھا وہاں پر، اس میں گلی سڑی چیزیں خراب چیزیں ڈالی جاتی تھیں، کنواں بدبودار تھا، خراب تھا، پانی نہیں تھا اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کی لاشیں اس کنویں میں ڈال دو، اس کنویں میں جو ہے ڈال دو، اور پھر اس کے بعد اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، جب جو ہے ابو جہل کی لاش ڈالی جانے لگی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہماری تلواروں نے سرداران قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کل وہاں اتنے ستائے گئے ہم، لوگ دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ مسلمان تو ختم، لیکن آج اللہ رب العالمین کے فضل سے دیکھا آسمان و زمین نے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اسی سلوک کے مستحق تھے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے، ان کا باپ عتبہ جو پہلے دیکھیے مارا گیا تھا، ہے نا، دعوت دے رہا تھا مباشرت کی، تو عتبہ کو جب لے جا کر ڈالنے لگے تو ان کا چہرہ اترا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حذیفہ کیا ہوا، باپ کی محبت دل میں ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا تھا میرے والد صاحب ہوشیار ہیں، اچھے سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، مجھے امید تھی کہ یہ اسلام ضرور قبول کر لیں گے، لیکن یہ انجام ان کا دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ انجام ہوا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک ٹھہرے، اور جب تیسرا دن آیا، روانگی کا وقت آیا، تیسرا دن جب وہاں سے نکلنے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے جہاں ان لوگوں کو ڈالا تھا، ان لوگوں کو ڈالا تھا، اور اس کے بعد نام لے کر کے پوروں کا پکارنے لگے، اے فلاں ابن فلاں، اور اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں اے فلاں، جتنے لوگ کنویں میں ڈالے گئے تھے تمام کا نام لے کر کے پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا، اوروں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی، اوروں نے میری مدد کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا آج یہ بات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اس نے تو پورا کر دیا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر جا کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اس میں روح ہے ہی نہیں، مردہ جسموں سے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں، تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا تھا اس وقت۔ اب کوئی اس سے استدلال یہ نہ کرے کہ دیکھو مردے سنتے ہیں تو اسی لیے ہم قبروں کے پاس مانتے ہیں، واقعی ایسے رہتا ہے۔ دیکھو سچویشن کچھ الگ ہوتی ہے نا، لے جا کر بھیڑ کر دیتے ہیں، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کچھ مل جائے، یہاں دیکھو مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے جو اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ اصول ہے۔ اور وہاں کیوں سنایا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بات پہنچائی، ورنہ اصول کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل کی یہ آیت ہے کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین۔ اچھا، جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے نا، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بات جان لو، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے جو ہیں ان کا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے ان کا مقام ہے۔ ہاں
عشرہ مبشرہ کے بعد اگر جو ہے کسی کا مقام ہے تو وہ جنگ بدر میں جو شرکا تھے، جو شریک ہوئے، ان کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ان تمام شرکا کے لیے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کریں ان کے واسطے جنت ہے۔ یہ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی فضیلت ہے، ہاں ان کی فضیلت ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی درس دیتا ہوں، دیکھو تو اس میں آتا ہے فلاں صحابی بدریون، یہ بدری صحابی ہیں، اسپیشل ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، یعنی عام صحابی نہیں بلکہ صحابہ میں بھی اور اونچے مقام کے بدر میں شریک ہونے والے صحابی۔ مدینہ میں فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، دو صحابی کو، جا کر بتا کر کے آؤ کہ ہم لوگ فتح یاب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ مدینہ میں کیا تھا، ماحول کیسا ہو گیا تھا، یہود اور منافقین یہ غلط باتیں پھیلا دیے تھے۔ یہود منافقین وہ لوگ پھیلا دیے تھے کہ مسلمان ہار چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور مسلمان بےچارے ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے نبی جو ہے قتل کر دیے گئے، ہم شکست کھا گئے، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر پہنچے، قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ تو لوگوں نے کہا، دشمنوں نے، دیکھو دیکھو زید بن حارثہ نبی کی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب نبی نہیں رہے تبھی ان کی اونٹنی لے کر آ رہے ہیں، ان کی اونٹنی پر انہوں بیٹھ کر آ رہے ہیں، مطلب نبی نہیں رہے۔ لیکن جب وہ قریب آئے اور لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خوش ہو جاؤ مومنوں مسلمانوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی ہے اور ہمارے نبی سلامت ہیں، انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہودی منافقین چہرے لٹک گئے۔ ابھی تک جو وہ لوگ آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے، جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے، وہ سب ختم۔ اب مال غنیمت کا مسئلہ رہا، کیونکہ جنگ کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب لڑا جاتا ہے دشمن مال چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، جانور چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، ضروری چیزیں چھوڑ کر بھاگتا ہے، اور اس پر جو لوگ جو ہے وہاں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا وہ مال ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے نکلے تو وادی صفرا ایک جگہ ہے، وہاں رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا، 5واں حصہ، پورے مال کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، اور باقی جو مال تھا اس میں سے تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اچھا جو قیدی تھے، کہا قیدیوں کو لے کر کے مدینہ آؤ، ہم وہاں بات کریں گے ان کا کیا کیا جائے گا، کیونکہ یہ نارمل کہیں پکڑ کر لائے گئے نہیں تھے بلکہ جنگ کے قیدی تھے، جنگ کرنے آئے تھے، اگر ان کو موقع دیا جاتا تو ہم کو ہی صاف کر دیتے، کوئی نارمل بات نہیں تھی، وہ جنگ کے قیدی تھے۔ تو اسی لیے مدینہ ہم بات کریں گے ان کے تعلق سے۔ اچھا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے تھے، 1 دن 2 دن پہلے، بعد میں یہ تمام لوگ پہنچے۔ اچھا بعد میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قیدیوں کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، قربان جائیے ہمارے نبی پر۔ جنگ کے اندر قیدیوں پر مہربانی ہمارے نبی نے سکھائی، جنگ سے پکڑ کر لائے جا رہے ہیں، کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسلمانوں نے بھی حسن سلوک کیا۔ ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملے۔ ابو عزیز بن عمیر کہتے ہیں، یہ جو قیدی تھے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک انصاری کے حوالے کیا گیا، خیال رکھنے کے لیے بانٹ دیا گیا تھا قیدیوں کو، میں ایک انصاری کے حق میں تھا، وہاں جو ہے ان کے پاس قیدی تھا، مگر وہ لوگ مجھے روٹی کھلاتے تھے۔ مدینہ میں روٹی کھانا بہت بڑی بات تھی، اس وقت کھجوریں ہی زیادہ کھاتے تھے لوگ، کھجور کامن عام کھانا تھا، اچھا کھانا بولے تو، اور اچھے کوالٹی بولے تو روٹی۔ کہتے ہیں کہ میرے جو تھے وہ لوگ انصاری لوگ، وہ مجھے روٹی کھلاتے، جب بھی روٹی ان کو میسر ہوتی مجھے روٹی کھلاتے اور خود کھجور کھاتے تھے۔ میں شرمندہ ہو جاتا کہ ان کے خلاف میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اور شرمندگی سے کہتا کہ نہیں نہیں آپ مجھے کھجور ہی دے دیجئے، آپ لوگ روٹی کھا لیجئے۔ تو کہتے نہیں، ہمارے نبی نے کہا اچھا سلوک کرو، اسی لیے روٹی تم کھاؤ، ہم کھجور کھائیں گے۔ یہ عالم تھا۔ ولید بن مغیرہ یہ بھی قیدی تھے، یہ کہتے ہیں کہ جن کے حوالے میں کیا گیا تھا وہ لوگ مجھے سواری پر بٹھاتے، خود پیدل چلتے تھے، ہاں مجھے سواری پر بٹھاتے، بولتے ہمارے نبی نے کہا اچھا سلوک کرو، سواری پر بٹھاتے تھے، اپنا پیدل چلتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک ہے نا۔ اور آج ایسے نبی کو کہتے ہیں لوگ وہ دہشت گردی سکھا کر کے گئے، دہشت گردی کی تعلیم دے کر کے گئے۔ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے سنا ہوگا کہ ایک قیدی ہے جو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جائے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انٹر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا، جب نکل رہے تھے قافلے کے واسطے، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور بہت سیریس، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار جو ہے قافلے میں کرے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا نا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ الگ رکھ لیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی یہ کس کا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے عثمان کا حصہ ہے، اللہ نے میرے عثمان کو جنگ بدر کے غازیوں میں شریک کیا ہے۔ میرا عثمان نہیں آ سکا، لیکن میرے عثمان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے غازیوں میں شریک کیا ہے میرے عثمان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے عثمان غنی کو حوالے کر کے اور ان کا معاون اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے کہ ساتھ میں تم بھی رہو، ایسے گھر کی حالت ہے، چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، ذمہ داریاں یوں ہی پوری نہیں ہوتی، ذمہ داریاں نبھانے کے واسطے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر ہمارے نبی سوچتے نہیں بیٹی کی طبیعت خراب ہے نہیں نکلتے، ابھی کوئی نہیں کہتا کہ نہیں نکلو، نبی اگر حکم دے دیتے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، بچی سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے اپنا مسئلہ، جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے اپنا مسئلہ، بھائی جب ٹائم ملے گا تو پھر وہ کریں گے۔ نہیں، اگر ذمہ دار ہیں تو ذمہ داریوں کے واسطے سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری سامنے آنی چاہیے، ہاں اس کے واسطے قربانی دینی پڑے گی، جسے ہمارے نبی قدم قدم پر قربانی دیتے رہے، اور قربانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے رہتے تھے، اپنے لوگوں کو آگے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ چلو آپ چلو۔ آپ جنگ بدر میں دیکھیے پہلے جب ان لوگوں نے کہا نہیں ہم مکہ والوں سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا، حمزہ چچا آپ جاؤ، علی بیٹے کی طرح پالا تھا تم جاؤ، اپنے لوگوں کو پہلے بھیجا۔ ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بغیر قربانیوں کے کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ پہنچ کر قیدیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مشورہ دو تمام لوگ، قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ فدیہ لے کر کے، مال لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس سے دو فائدہ ہے، ایک تو ہمارے پاس مال آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ اس کے برخلاف، میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں سے ہر قیدی کو جو مدینہ کے ان کے رشتہ دار ہیں نا ان کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کے رشتہ داروں سے کہا جائے کہ ان کی گردن مار دو، ان کو چھوڑا نہیں جائے، ان کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ کل کے دن پھر یہی لوگ لڑنے کے لیے آ جائیں گے، ابھی چھوڑ کر جائیں گے، پھر دوسری جنگ میں ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ نرمی والا تھا، ان کا مشورہ سختی والا تھا۔ حالات کے اعتبار سے دونوں کو مشوروں کو آپ لوگ اپنے نصیحت میں رکھیے، کہیں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سوچ ہونی چاہیے، اور کہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سوچ ہونی چاہیے۔ اب ہم نبیوں کی زندگی اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ان گنہگاروں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو بڑا غفور و رحیم ہے، غالب ہے، تیرے اوپر ہے۔ اچھا وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے تعلق سے؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روئے زمین پر تو چھوڑی مت، کیونکہ یہ لوگ جب تک رہیں گے تو نہ خود مسلمان ہوں گے نہ دوسروں کو ہونے دیں گے، اس لیے چھوڑنا ہی نہیں ان لوگوں کو۔ نوح علیہ السلام تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے نا۔ وقت اور لحاظ، وقت کا اور خیال کے اعتبار سے، سچویشن کے حساب سے دونوں مشوروں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہے نا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، حالانکہ وہ مشورہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت بھی نازل کی کہ اے نبی ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، سورۃ الانفال کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، عمر بن خطاب کا مشورہ صحیح تھا، اللہ نے آیت نازل کی، سورۃ الانفال میں ہے
اللہ نے کہا کہ عمر بن خطاب کا مشورہ صحیح تھا، آپ کو قیدی نہیں روکنے چاہیے تھے، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور یہیں پر بھرپور وار کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، مکمل صاف ہو جائیں۔ وہ چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ تیار ہو کر کے واپس آ جاتا ہے لڑنے کے لیے، پھر سے لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کو یہی صاف کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ بات تو آنی جانی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بھی کیا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو رہا نہیں کرا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائے، وہ پڑھائے لکھائے، ہے نا، ریڈنگ رائٹنگ دونوں سکھائے، کیونکہ مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں تھے، اور یہاں تعلیم مل رہی ہے کہ علم کسی سے سیکھا جا سکتا ہے نا، علم سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، جب وہ اچھے سے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تم آزاد۔ اور ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں بھی آزاد کیا، جن کے تعلق سے معلوم تھا کہ انہوں لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، آزاد۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ اور بھی انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جنگوں میں کیسے رہے، خود جنگ بدر میں اور بھی اخلاقی مظاہر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر۔ یہاں ایک بات میں بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، ابھی کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر ابو العاص، یہ بھی پکڑے گئے تھے، ان کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے میرا داماد ہے چھوڑ دو، ہے نا، داماد بہت عزیز ہوتا ہے بھائی، بہت عزیز ہوتا ہے نا، بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو بہرحال داماد میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھی نہیں کہا، ان کو بھی باندھا گیا ویسے ہی جیسے سب لوگوں کو باندھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اعلان کر دو، فدیہ لے کر کے آئیں لوگ، ہے نا، فدیہ لے کر کے آئیں، جس کو چھڑانا ہے چھڑا لے جائے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تعلیم سکھا دے اور آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راستے بتا دیے۔ اچھا، ابو العاص کا فدیہ جو ہے ان کی بیوی نے بھیجا، ان کی بیوی بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا۔ اور کیا بھیجا فدیے میں؟ کچھ مال بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک زیور بھیجا، ہار، گلے کا ہار بھیجا۔ اور وہ ہار کس کا تھا؟ در حقیقت وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو نکاح کے موقع پر انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مال آیا، وہ ہار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہار فوراً پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، خدیجہ کی یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے، اس ہار کو دیکھ کر کے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہا ہوتا تو کہہ دیا ہوتا کہ بھائی میرا داماد ہے چھوڑ دو، میرے داماد سے کوئی فدیہ مت لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم اجازت دیتے ہو تو یہ ہار جو ہے فدیے میں نہ لوں، میں اس کے بغیر بھی چھوڑ دوں ان کو، اگر تم لوگ کہتے ہو تو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے، صحابہ کرام اف تک نہیں کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ صحابہ کرام نے جو ہے سر تسلیم خم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کیا، میری بیٹی کو واپس دے دینا، لیکن فری میں نہیں چھوڑا، ہاں فری میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شرط، ایک وعدہ کر کے جاؤ ابو العاص یہاں پر، تبھی میں رہا کروں گا تمہیں۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ، جاؤ گے مکہ پہنچتی ہی میری بیٹی کو یہاں بھیجو گے۔ اچھا، یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ یہ کافر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مسلمان، تو ان کی نکاح میں کیسی تھی؟ اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جو ہے الگ ہو جائیں، اگر کوئی مومنہ ہے اور کافر کے نکاح میں ہے تو الگ ہو جائیں، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اسی لیے ان کی زوجیت میں تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس سچویشن میں میری بیٹی تمہارے پاس نہیں رہے گی، میری بیٹی کو بھیج دینا۔ چنانچہ یہ جب گئے مدینہ سے واپس، ہار بھی واپس کیا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ اچھا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یقین تھا کہ میرے شوہر جو ہے ایک نہ ایک دن اسلام ضرور قبول کریں گے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں ابو العاص اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اسلام قبول کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پرانے نکاح پر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں، جدید نکاح نہیں کرتے، ہے نا، اسی پرانے نکاح پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد کے مراحل انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔